رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت خوبصورت حدیث اور بہت ساری لیسن ہے اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے، اور میری کوشش یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حدیث بھی جو ہے وہ میں شیئر کیا کروں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور میرے لیے بھی جو ہے وہ یہ چیز صدقہ جاریہ بنے۔ کیوں ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے عمل ہی آپ کے کام آئیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں سبھی آپ کو دفنا کے واپس آ جائیں گے، تو آج یہ اللہ سے اگر ہم دوستی کر لیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے۔ حدیث ہے پاکیزگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صفائی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی اپنی جو روح ہے اور آپ کا جسم اگر گندا ہوگا، صفائی جو ہے وہ ظاہری بھی آ سکتی ہے اس میں اور باطنی صفائی بھی ہے۔ تو ابھی میں اس پہ جو ہے نا صرف بات کروں گی جسمانی صفائی کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کی خیال نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے۔ کچھ اسپیسیفک صفائی ہوتی ہے آپ کے جسم کی جو آپ کو ہر مہینے ہر کچھ دنوں بعد کرنی ہوتی ہے، اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ شادی شدہ زندگی کے اندر یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور بہت سارے مسائل اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ کوئی ایک جو ہوتا ہے وہ اس کو عادت نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے، گندگی ہے، غلاظت ہے، یہ سب شیطان کی چیزیں ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صاف صفائی کو۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ صفائی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی صفائی کو زیادہ سے زیادہ رکھیں، چاہے وہ جسمانی صفائی ہے، اپنے بال ہیں، آپ کے ناخن ہیں، آپ کے لباس ہے، ہر چیز آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ گھر کی صفائی ہے اگر، تو گھر میں جیسے ظاہر ہے کہ آپ 100% ڈیلی نہیں کر سکتے ہو تو ویکلی بیسس پہ کریں، کیوں؟ کیونکہ اس سے برکت ہوتی ہے گھر میں۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ حدیث سے پتہ چل کہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہی صفائی ہے۔ جب آپ صاف ہوتے ہیں نا تو آٹومیٹیکلی آپ کو اچھائی کی طرف جانے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ گندے ہوں گے نا تو آپ کی نفسیات، آپ کی روح، ہر چیز جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے بیری کے پتے ہیں، آپ ان سے شاور لے سکتے ہیں، بیسٹ ہے۔ جب بھی آپ شاور لیں تھوڑے سے بیری کے پتے ڈال دیں، بوائل کر کے اس کا پانی ڈال دیں، یہ اور بہتر ہو جائے گا۔ تو اس میں پھر آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے بہتر سے بہتر ہم اپنے آپ کو، اپنا حلیہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں آگے الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ہو سکتا ہے آپ کو تو یہ پتہ ہو کہ آسمان اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیتے ہیں۔ سو تھوڑا امیجن کریں کہ آپ نے کیا کہا ہے، آپ نے صرف اللہ کی تعریف کی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے، لیکن یہ اللہ کو دو چیزیں اتنی پسند ہیں کہ انسان اگر دل سے کرے تو یہ آسمان و زمین کی وسعت کو بھر دیتا ہے اور ہمارے میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کے ساتھ شامل کریں، اللہ تعالیٰ سے جب بھی یاد آئے، جب بھی آپ کو اللہ کی بڑائی یاد آئے، اور تو آپ الحمدللہ کہیں، اور صرف زبان سے نہ کہیں، پورے دل کے ساتھ۔ اگر آپ دن میں ایک دفعہ بھی کہہ دیتے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ تسبیح کے دانوں پہ صرف زبان سے بولیں۔ نماز نور ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ رمضان پورا جو ہوتا ہے وہ ہمیں یہ سکھانے آتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے کس چیز کو پریورٹی دینی ہے۔ ساری سال جو ہے وہ ہم کھانوں میں یا اور چیزوں میں بزی رہتے، رمضان آ کے ہمیں سیٹ کر دیتا ہے کہ ہمارا ریمائنڈ کرتا ہے ہر چیز کو کہ دیکھو یہاں پہ تم غلط ہے، یہ چیزیں غلط تھی، اب رمضان ایسے گزارا ہے تو تم نے آگے چیزیں بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ تو نماز نور کیسے ہے؟ ہم صاف ہوں گے تو ہم نماز پڑھیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ گندگی غلاظت میں اگر آپ ہیں، آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ نماز پہ اثر ڈالتی ہے۔ اور نماز نور کب بنتی ہے؟ جب ہم ساری نماز کی شرائط پوری کریں اور دل سے اللہ کے لیے، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کے چہروں پہ بھی نور ہوتا ہے، کیونکہ وضو ہوتا ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے۔ جب نیک عمل ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ، جو کہتے ہیں نا اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، تو وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو اسی طرح نماز جو ہے وہ نور ہے۔ نور مطلب آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو روشنی دے گی نماز ایک ایسی چیز ہے، تو اس کی پابندی لازمی کریں۔ نہیں کرتے، شروع کر دیں ایک نماز سے، 2 نمازوں سے، 2 کی پابندی کریں، آہستہ آہستہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جما دیں۔ صدقہ دلیل ہے، صدقہ جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے، چاہے وہ کہتے ہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دیں،
ٹھیک ہے؟ تو اگر بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیسے نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس کو دیں، ضروری نہیں ہے آپ نے کسی کو ہینڈ اوور کرنا ہے، ایک ڈبہ بنا لیں گھر میں، اس کے اندر آپ پیسے ڈالتے رہیں ڈیلی بیسس پہ، اور مہینے بعد جا کے اس کو آپ کسی بھی غریب کو جو بھی ہے مستحق اس کو دے دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ نماز کے بعد کی تسبیح آپ کو پتہ ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ 34 بار جو ہے وہ اللہ اکبر، اور 33 بار دوسری ہے، تو یہ بھی صدقہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ کچھ صحابہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، تو جن کے پاس مال ہے وہ تو آگے نکل گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ تم یہ تسبیح کرو گے تو تم ان سے بھی آگے جا سکتے ہو۔ صبر روشنی ہے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور یہ ایسے نہیں آتی، جلدی نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے کے بعد آتی ہے۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ برداشت کرنا صبر ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ کسی حق کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر آپ اس پہ صبر کریں، وہاں پر جو بھی آزمائشیں آپ کو آ رہی ہیں نا، اس پہ صبر اصل صبر ہے، اللہ کی راہ میں صبر، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا وہ برداشت ہوتی ہے، وہ برداشت صبر نہیں ہوتا۔ تو صبر روشنی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو آہستہ 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 چیزیں آپ کے اوپر اور کھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسٹنٹ ریئیکشن سے جب آپ بچنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں غیر ضروری تھیں، اور صبر نے آپ کو فائدہ دیا، اور صبر نے آپ کو روشنی دکھائی۔ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ زندگی جو ہے نا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جو اینڈ ہوگا اسی پہ پتہ چلے گا کہ وہ نیک ہے یا بد ہے۔ مطلب ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ایٹ دی اینڈ آ کے وہ کسی بھی وجہ سے بھٹک گیا یا کچھ ہو گیا معاملہ اس کا، تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ، مطلب یہ چیز ہے۔ تو بچنے کے لیے کیا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ دن کا جو آغاز ہے، اگر آپ ہر دن کا آغاز، اس میں آسان سا فارمولہ ہے، آسان چیز ہے کہ آپ زندگی میں جو ہے نا وہ لمبی پلاننگ میں اس چیز کو سوچنے کے بجائے، کیونکہ بہت ساری ٹینشن پریشانیاں ہمیں اس لیے بھی آتی ہیں کیوں شیطان ہمیں ڈالتا ہے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، مطلب یہ بہت بڑا بوجھ ہے، وہ ہر چیز کو بہت زیادہ دکھاتا ہے، اور سب کانشیس میں ہمارے کیا ڈالا ہوتا ہے جیسے ہم بہت زندہ رہیں گے، لیکن نہیں، یہاں پہ کیا ہے، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اعمال کی عوض جو ہے انسان اپنا سوتا کرتا ہے، لیکن بات کیا ہے کہ ہر دن، تو ہر دن میں مجھے جو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور میں یہ چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں، پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ آپ صرف ایک دن کی زندگی کو سمجھیں، آپ اپنے آپ کو صرف ایک دن کے لیے پریپیئر کریں، جیسے کہتے ہیں نا، نہ پاسٹ میں رہیں نہ فیوچر میں رہیں، کیونکہ وہ دونوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہر دن آپ نے اللہ کے لیے جینا ہے، ہر دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ ایک تو اللہ سے دعا کہ یا اللہ اس دن کو خوبصورتی کے ساتھ اچھے سے گزار دینا، اور پھر اس میں زیادہ سے زیادہ پریورٹی جو ہے اپنی آخرت کو دیں۔ آج کل جو نفسا نفسی چل رہی ہے اور جو لوگوں کی ایک ریس ہے نا، وہ رزق کے پیچھے ہوگی، حالانکہ لوگ یہ چیز سمجھ ہی نہیں رہے کہ رزق جو ہے وہ دولت کا نام نہیں ہے، ایک جو سکون ہے، ایک عافیت ہے، وہ رزق ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہے، وہ آپ کے لیے رزق ہے، اور بہت ساری نعمتیں، مطلب رزق کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے صرف جو ہے وہ پیسہ کمانے کو رزق سمجھ لیا کہ بس، اور اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو پھر نقصان دیتی ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ ہے ایسی حدیث کا مفہوم ہے، آئی تھنک کہ کچھ لوگ جو ہے وہ صبح سے شام جو ہے وہ دنیا کے پیچھے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹی آخرت کو بنانی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب مر جانا ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، اور یہ اتنی ریئل چیز ہے کہ جب وہ آئے گی تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس چیز کو امیجن بھی کریں نا کہ ابھی آپ مر گئے یا آپ کی موت آپ کے سر پہ کھڑی ہے، تو کیا خیال آپ کو آئے گا؟ کچھ خیال نہیں آتا، اس ٹائم سب بلینک ہو جاتا ہے، اس ٹائم جو چیزیں امپورٹنٹ دنیا میں لگ رہی ہوتی ہے، زندگی میں لگ رہی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور صرف ایک فکر ہوتی ہے یا ایک سوچ انسان کو آئے گی کہ میرا کیا بنے گا آگے، کیونکہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تو پھر اس چیز میں ابھی سے جو ہے اپنے دن کا جو سودا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اپنے دن کا سودا اس چیز میں کریں کہ میں نے آج زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت بنانی ہے، اور دنیا کے معاملات میں نے اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوشش نہیں، کوشش چیزیں تو چلتی ہیں، لیکن
अल्लाह पे तवक्कुल करना है। तो फिर इसी तरह या खुद को तबाह करने की बजाय खुद को आज़ाद करने वाला बनाना है। आज़ादी किस चीज़ से? जहन्नुम से आज़ादी, अल्लाह के अज़ाब से आज़ादी, अल्लाह की नाराज़गी से आज़ादी। तो सुबह-सुबह जो है वो आप अपना सदका दें, अपनी नमाज़ों को पूरा करें, अपना कुरान पढ़ें और फिर कुरान को आगे शेयर भी करें। छोटे ये नहीं होता कि इंसान जब जो है वो कंप्लीट अगर नेक बन जाएगा तब जाके उसने ये काम शुरू करना है, ये शैतान का धोखा है। और इस धोखे के अंदर मैं भी कुछ टाइम तक रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं नहीं अभी जो है वो तैयार इस चीज़ के लिए और वक़्त लगा। लेकिन फिर ये चीज़ अल्लाह ने समझाई कि नहीं, आपने खुद अमल करना है और साथ-साथ लोगों को बताना है। और क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको खुद भी फ़ायदा देती है। जब आप लोगों को बताते हो तो आप खुद को भी साथ-साथ चेक करते जाते हो। तो इतनी सी ह यही हदीस थी, बहुत खूब मीनिंगफुल, बहुत खूबसूरत हदीस थी, छोटी-सी हदीस है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दें और आगे लोगों से शेयर भी कीजिए।